کالم نگار پیر فاروق بہاؤل حق شاہ اپنے تازہ کالم میں کہتے ہیں، بل گیٹس کی پاکستان آمد کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان جن حالات سے دوچار ہے، ان کے پیش نظر اس سطح کی شخصیت کی پاکستان آمد یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں پر بیرونی پروپیگنڈے کے زیر اثر غیر ملکی کھلاڑی کرکٹ کھیلنے سے اعتراض کریں، جہاں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے نمائندے پاکستان آ کر مذاکرات کرنے کی بجائے دبئی میں بیٹھنا مناسب سمجھیں، جہاں سرمایہ کار سرمایہ کاری کرنا تو کجا یہاں آنے سے بھی اجتناب کریں، عالمی ٹورزم نہ ہونے کے برابر ہو، پاکستان کی حکومت اور سیکیورٹی ادارے چومکھی لڑائی لڑنے میں مصروف ہوں اور اس لڑائی کے باعث پاکستان کے اندرونی حالات عدم استحکام کا شکار ہوں۔ ان سارے اسباب کے باوجود بل گیٹس کی پاکستان آمد یقیناً پاکستانیوں کے لیے ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند ہے۔ ہمارے کان سیاسی خبریں سننے کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ یہاں پر اس نوعیت کی خوش کن خبر جگہ نہیں بنا پاتی، یا پھر اگر جگہ ملے تو اس کی عمر ایک دن سے زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بل گیٹس کی پاکستان آمد نے ہمارے دلوں میں امیدوں کے چراغ روشن کر دیے۔ وہ یہاں پر اگرچہ چند گھنٹے موجود رہے، لیکن ان کے چند گھنٹے ہماری خارجہ پالیسی کے بزرگ جمہوروں کی کئی سالہ محنت پر بھاری ہیں۔ اگرچہ بظاہر انہوں نے یہاں پر کسی بڑے منصوبے کا اعلان نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی آمد سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تحفظ اور تقویت کا احساس ضرور ملا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اپنی دولت کے اعتبار سے بل گیٹس اس وقت دنیا میں ایلن مسک، جیف بیزوس اور مارک زکربرگ کے بعد چوتھے نمبر پر ہیں، مگر پھر بھی ان کی دولت دنیا کے 130 ممالک کے بجٹ سے زیادہ ہے اور ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اس وقت بل گیٹس کی دولت کا تخمینہ 131 ارب 40 کروڑ ڈالر لگایا جاتا ہے، جبکہ پاکستان کا سال 2021-22 کا بجٹ محض 48 ارب ڈالر ہے۔ بل گیٹس کو پاکستان آمد پر سربراہ مملکت کا پروٹوکول دیا گیا، جس کے وہ حقدار تھے۔ انہیں ہلال پاکستان کا اعزاز بھی دیا گیا، جو کہ قابل تحسین ہے، لیکن ان کی آمد سے مزید فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وابستہ نمایاں ترین افراد کی بل گیٹس سے ملاقات کا اہتمام کروانا چاہیے تھا۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی کے طلباء سے آن لائن مکالمہ بھی ممکن بنایا جا سکتا تھا، اور اگر اس طرح کے نمایاں ترین افراد بل گیٹس سے مطالبہ کرتے کہ وہ پاکستان میں بھی مائیکروسافٹ کے حوالے سے سرمایہ کاری کریں، تو ان کی بات کو بھی نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہم اپنی معیشت کی بحالی کے لیے ملکوں بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، دوست ممالک کے دروازے کھٹکھٹا چکے ہیں، تو اگر پاکستان کی نمایاں ترین اور مؤثر شخصیات بل گیٹس سے پاکستان میں سرمایہ کاری کا مطالبہ کرتی تو یقیناً وہ اس پر عمل درآمد کا وعدہ کرتا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وابستہ طلباء و طالبات کو اگر بل گیٹس سے ملاقات کا موقع فراہم کیا جاتا تو نہ صرف ان طلباء کی حوصلہ افزائی ہوتی، بلکہ پاکستان کے طلباء کے ساتھ اس کا براہ راست رابطہ بھی ممکن ہو جاتا، جو آگے چل کر پاکستان کے لیے انتہائی خوشی کا باعث بنتا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آنا ہی پاکستان کے لیے کافی ہے۔ جس طرح وزیر اعظم نے اپنا ذاتی اثر و رسوخ اور شخصیت کا استعمال کرتے ہوئے انہیں پاکستان آنے پر آمادہ کیا، مستقبل میں ایلن مسک اور مارک زکربرگ کو بھی پاکستان آنے پر آمادہ کرنے کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مؤثر سمجھا جانے والا مضمون ہے۔ اس رجحان کو دیکھتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ماہرین تعلیم کو اپنے نصاب اور انداز تدریس پر ایک مرتبہ پھر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود پاکستان کی یونیورسٹیاں کوئی ایسا سائنسدان پیدا کیوں نہ کر سکیں جس کی عالمی سطح پر پذیرائی کی جا سکے۔ اگر پی ایچ ڈی افراد کی تعداد گننے پر آئیں تو شاید ان کی تعداد لاکھوں میں نکلے، لیکن ایسی تحقیقی کتب کا وجود عنقا ہو چکا ہے جن کو صحیح معنوں میں تحقیقی کتاب کہا جا سکے۔ 1100 میں سے 1100 نمبر لینے کا محیر العقول کارنامہ سر انجام دینے والے طلباء و طالبات عملی زندگی میں جاتے ہیں تو وہاں کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیوں نہیں ہو سکتے؟ بیوروکریسی سمیت ہر شعبہ زندگی میں داخل ہونے والے ہمارے طلباء و طالبات اہلیت سے کیوں محروم ہیں؟ یہاں کی یونیورسٹیوں میں نمایاں پوزیشن، یہاں تک کہ گولڈ میڈل حاصل کرنے والے طلباء و طالبات بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں جگہ نہیں بنا پاتے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ نظام تدریس کا از سر نو جائزہ لیا جائے۔ جو یونیورسٹی عالمی معیار کے سائنسدان اور مجد تیار نہ کرے، ان کے لیے سزا اور جزا کا نظام وضع کیا جائے۔ اس حکمت عملی کے ساتھ تحقیق کے لیے فنڈز کا اجرا ممکن بنایا جائے
اور پھر ان سے نتائج اخذ کیے جائیں۔ ہمارا ہمسایہ ملک خلا میں راکٹ بھیجنے کی کوشش کر چکا ہے، لیکن ہمارے خلائی تحقیق کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ کیا بل گیٹس جیسے لوگ صرف یورپ میں پیدا ہو سکتے ہیں؟ ہماری دھرتی اتنی بانجھ تو نہیں۔ ہمارے ماہرین تعلیم اور لیڈران کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔